واقعہ کربلا 10 محرم 61 ہجری کو عراق میں کربلا کے مقام پر پیش آیا۔ واقعہ کربلا حق و باطل کے درمیان اسلام کا ایک ایسا عظیم معرکہ تھا جس میں نواسۂ رسول امام حسین علیہ السلام نے دین کی سربلندی کے لیے لازوال اور بے مثال قربانی پیش کی۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دین کی خاطر قربان کر دیا۔ کربلا کے میدان میں ہونے والے حق اور باطل کی جنگ میں آپ علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، کوئٹس اوورال کی جانب سے آپ سب دوستوں کو محبتوں برا سلام۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔ تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ 10 محرم کے دن ہر ایک امام حسین علیہ السلام کے قدموں پہ قربان ہو رہا تھا، اور یہ منظر دیکھنے کے لیے تمام فرشتے کربلا کے میدان میں آ پہنچے۔ کبھی امام حسین سے زمین مخاطب ہو کر کہتی ہے، اے میرے آقا، ہمیں حکم دیں، میں ابھی پھٹ جاتی ہوں اور اس پورے لشکر کو نیست و نابود کر دیتی ہوں۔ تو کبھی آسمان، جنات اور فرشتے فرماتے ہیں، اے میرے مولا، ہمیں حکم دیں، اس فوج یزید کو تباہ و برباد کر دیں۔ تو امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، تمام انبیاء، اولیاء، فرشتوں اور جنات سے کہتے ہیں، یہ میرے صبر کا امتحان ہے اور اللہ میرا صبر آزمانا چاہتا ہے، اور میرے خون سے ہی اسلام کو سربلندی ملے گی، کیونکہ میرے شہید ہونے کے بعد رہتی دنیا تک کبھی کسی یزید کی مجال نہ ہوگی کہ کوئی میرے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو جھوٹا کہے۔ امام علیہ السلام علی اکبر کے سینے سے برشی نکالتے ہیں تو کبھی اپنے 6 ماہ کا بچہ قربان کرتے ہیں۔ جب آپ کے ساتھ کوئی نہ رہا، ہر ایک شہادت کے جام پیتا گیا، تو آپ خیام میں آتے ہیں اور بیبیوں سے الوداع کہتے ہیں، اور امام سجاد کو وصیت کرتے ہیں کہ اسلام کے لیے ہر دکھ تکلیف کو برداشت کر لینا، لیکن قدم قدم پہ اپنے نانا کی رسالت کی گواہی دیتے رہنا۔ بس جیسے ہی وہ بیبیوں کو الوداع کہتے ہیں اور ذوالجناح کو حکم دیتے ہیں کہ اے میرے گھوڑے، مجھے میدان کربلا میں لے چل، ذوالجناح آگے نہیں بڑھتا۔ امام حسین ذوالجناح کے قدموں میں دیکھتے ہیں کہ آپ کی پیاری بیٹی سکینہ ذوالجناح کے پیروں میں لپٹی ہوئی ہے، تو آپ اپنے گھوڑے سے نیچے اترتے ہیں اور اپنی بیٹی سے فرماتے ہیں، اے میری پیاری سکینہ، اپنے بابا کو الوداع کہو۔ بی بی سکینہ فرماتی ہیں، پیارے بابا جان، سب اب تک جو میدان کربلا میں گئے ہیں، ان میں سے کوئی واپس نہیں آیا۔ تو امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، اے میری پیاری سکینہ، اے میری پیاری بچی، ہمارے خون سے ہی تمہارے نانا کا دین بچے گا۔ پھر آپ میدان میں آ کر باواض بلند فرماتے ہیں، اے لوگو، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ حسین ہوں، فاطمہ کا بیٹا ہوں، فاطمہ کا لال ہوں۔ میں وہ ہوں جس کے لیے اللہ کے رسول بار بار فرماتے تھے کہ اے حسین، میرا خون رسول اللہ کا خون ہے، میری رگوں میں رسول اللہ کا خون بہتا ہے، کیوں مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ کیا میں نے شریعت میں کوئی ترمیم کی ہے یا کسی انسان کا ناحق قتل کیا ہے؟ اے یزیدیو، کیوں میرے بچوں کو مارا ہے؟ کیوں 3 دن سے ہمیں بھوکا پیاسا رکھا ہے؟ فوج یزید ایک آواز میں کہتی ہے کہ ہم سب تجھے تیرے بابا علی کے بغض میں قتل کرنا چاہتے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں، آج جو اسلام کا پرچم تم ہاتھوں میں بلند کر کے کھڑے ہو، یہ پرچم میرے بابا علی نے بلند کیا تھا۔ جنگ خیبر و خندق میں اگر میرے بابا علی نہ ہوتے تو اسلام کی فتح ناممکن تھی، اس لیے علی کو یہ صلہ دے رہے ہو اور اس کی اولاد کو میدان کربلا میں بھوکا پیاسا رکھ کر قتل کر رہے ہو۔
بس عمر بن سعد کہتا ہے کہ حسین کی بات نہ سنو، حملہ کرو۔ بس تاریخ نے لکھا امام حسین علیہ السلام کے مد مقابل جو بھی آیا وہ نیست و نابود ہو گیا، وہ مارا گیا۔ زمین پر اس سے پہلے ایسی جنگ نہ دیکھی گئی کہ ایک 3 دن کا بھوکا پیاسا اللہ کا شیر کس طرح لڑتا رہا اور فوج یزید دور دور بھاگتی رہی۔ بالآخر عمر بن سعد نے یہ سوچا کہ یہ علی کا شیر ہے، اس سے مقابلہ کرنا ناممکن ہے۔ اس نے پوری فوج کو کہا کہ ایک ساتھ امام حسین پر حملہ کیا جائے۔ بس ہزاروں کی فوج نے امام حسین کو چاروں طرف سے گھیرا اور دور دور بھاگتے ہوئے امام حسین کو تیر اور نیزوں سے مارتے رہے۔ فوج یزید کے کچھ لوگ آپ پر حملہ کرتے ہیں اور کچھ لوگ امام حسین کے خیام کو جلاتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کبھی خیموں کی طرف جاتے ہیں تو کبھی سپاہیوں کی طرف آتے ہیں۔ بس اتنے میں غیب سے آواز آئی، اے حسین، تیرا اللہ تو اس سے راضی ہو گیا۔ امام حسین نے تلوار کو روک لیا تو فوج یزید نے تیروں اور نیزوں کی بارش کر دی۔ تاریخ میں لکھا کہ آپ کے جسم پر اتنے تیر لگے کہ آپ کا جسم مبارک دور سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ آپ نے چاہا کہ آپ اللہ کے دربار میں سجدہ کریں۔ آپ اپنے آپ کو گھوڑے کی زین سے زمین کی طرف لے جاتے ہیں، لیکن آپ کے جسم مبارک پر اتنے تیر ہوتے ہیں کہ آپ زمین پر نہ تھے نہ گھوڑے پر، بس تیروں کے مسلح پر تھے۔ بس پھر کیا تھا کہ شمر قریب آتا ہے، امام حسین کی طرف غرور و تکبر سے دیکھتا ہے اور آپ کا امامہ مبارک اتارتا ہے، آپ کے بالوں میں ہاتھ ڈالتا ہے اور چھری کو آپ کے گلے پر چلاتا ہے اور آپ کا سر تن مبارک سے جدا کر دیتا ہے۔ جب آپ علیہ السلام کا سر مبارک شمر نے تن بدن سے جدا کر دیا تو امام حسین مسلسل اپنے لب ہلا رہے تھے۔ جب مسلسل آپ کے لب ہل رہے تھے تو شمر نے سوچا کہ شاید امام حسین ہمیں بد دعا دے رہی ہیں۔ پھر جب وہ کان لگا کے شمر امام حسین کو سنتے ہیں تو آپ امام حسین فرما رہے تھے، اے میرے اللہ، میرے بچوں کی قربانی قبول کرنا، میرے عزیز و اقارب کی قربانی قبول کرنا۔ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے محبوب کو، اس نواس حسین کو اس عظیم امتحان کے لیے چنا۔ میری قربانی قبول کرنا، تو عظیم ہے، تو اعلیٰ ہے۔ اگر میری جانیں 70 بھی ہوتی تو وہ میں بھی تیرے نام پہ قربان کر دیتا۔ سلام ہو آل محمد پر، سلام ہو رسول اللہ کے خاندان پر، جنہوں نے ہر تکلیف کو برداشت کر کے قیامت تک اسلام کو زندہ کر دیا۔